بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العلی العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39. قلنا، ہم نے کہہ دیا، اہبطوا، اتر جاؤ تم، منہا، اس جنت سے، جمیعا، سب کے سب. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ تم اس جنت سے سارے. فإما، پھر اگر کبھی، یأتینکم، آ جائے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت نامہ، فمن تبع ہدایا، پھر جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پھر نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، وکذبوا، اور تکذیب کر دی، جھوٹا کہہ دیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ. اولئک، یہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر قصہ آدم مکمل ہو رہا ہے. بظاہر یہاں یہ قصہ قرآن پاک پر ایمان اور عمل کی ترغیب کے لیے بیان فرمایا گیا ہے. 4 طریقوں سے پہلے اس امر پر روشنی ڈالی گئی، یعنی اس قصہ کے اندر شروع سے لے کر 4 طریقوں سے پہلے اس پر روشنی ڈالی گئی، اور 5ویں بار آج کی آیتوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. پہلا طریقہ، قصہ آدم میں قرآن پاک پر ایمان اور عمل کی ترغیب کا پہلا طریقہ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء عطا فرمایا تھا. اسماء کا علم، اس کی بنیاد پر ان کو فرشتوں میں عزت ملی، اور فرشتوں نے ان کی عظمت اور برتری کو تسلیم کیا. اسی طرح یہ قرآن کلام و کتاب خدا ہے، اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے، جو اس کو لے لے گا اس کو عزت و عظمت ملے گی، اس کی عزت و عظمت کو 4 چاند لگیں گے. دوسرا طریقہ،
اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابلیس یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم قبول کرنے اور ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر وہ ملعون، مردود اور جہنمی ہو گیا۔ تو اس میں یہ سمجھایا گیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے حکم آئے ہیں، جو بھی ان سے اعراض کرے گا، ان کا انکار کرے گا، شیطان کی طرح جہنمی بنے۔ تیسرا طریقہ، قصہ آدم میں قرآن پر ایمان اور عمل کی ترغیب کا تیسرا طریقہ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب رہائش کروائی تو وہاں کھلی چھوٹ اور مکمل آزادی کے ساتھ ایک پابندی بھی عائد کر دی تھی کہ اس خاص درخت کے قریب نہیں جانا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ پابندی ٹوٹے گی تو نقصان ہوگا۔ اس کے بعد شیطان نے چکر دے کر وہ پابندی توڑوا دی، اور جن راحتوں اور رحمتوں میں حضرت آدم علیہ السلام تھے ان سے ان کو نکلوا دیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹا، نقصان سامنے آ گیا۔ تو اس سے یہ سمجھایا گیا کہ قرآن پاک میں آئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم توڑنے والوں کو نقصان عظیم دیکھنا ہوگا۔ نمبر 4، اس قصے کے ذریعے سے ترغیب دینے کا چوتھا طریقہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنا نقصان دیکھ کر جب انتہائی پریشان ہو گئے، جب اللہ کا حکم ٹوٹا اور اس کا نتیجہ سامنے آیا تو سخت پریشان ہوئے۔ اب پریشانی سے نکلنے کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے چند کلمات ہی ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے چند کلمات ان کے دل میں ڈالے تھے، ان کے ذریعے سے انہوں نے اللہ سے التجا کی اور مغفرت طلب کی، تو ان کی پریشانی میں کمی ہوئی۔ اسی طرح قرآنی آیات اللہ پاک کی عطا کردہ ہیں، ان کو قبول کر کے اور ان کی پیروی کر کے ہی پریشانیوں سے اور بڑی مصیبتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ ان 4 طریقوں سے پہلے ہی اللہ نے قرآن پاک پر ایمان اور عمل کی ترغیب دی۔ اب 5ویں بار آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں جانے کے حکم کے ساتھ ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ جب پہنچے تو جو کوئی اس پر عمل کر لے گا، اس کی پیروی کر لے گا، اس کو قبول کر لے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا، تو اس کو جنت پھر مل جائے گی، اس کو وہ مقام مل جائے گا جہاں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ آئندہ کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، نہ ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے۔
اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو لوگ ہماری طرف سے پہنچنے والے ہدایت نامے کی عزت نہیں کریں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کا انکار کر دیں گے، اس کو جھوٹا کہہ دیں گے، اس کو غلط کہیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ اہل نار ہوں گے اور ان کو پھر ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا، وہاں سے وہ کبھی نکل بھی نہیں سکیں گے۔ تو فرمایا آیت نمبر 38 میں قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہہ دیا تھا اتر جاؤ، منہا اس جنت سے، جمیعا سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر کبھی آ جائے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت نامہ، فمن تبع پس جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم پس نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا اور جنہوں نے انکار کر دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کر دی، ان کو جھوٹا کہہ دیا، اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنمی ہوں گے، اہل نار ہوں گے، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ ہماری طرف سے آنے والے ہدایت نامے کو قبول کرنا ہی باعث نجات ہے، اور اس کا انکار کرنا یہ بربادی اور تباہی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی عزت کر کے عزت پا جانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔